بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے کسی بھی نماز کے بعد۔ لا الہ الا اللہ صرف ایک دن کا وظیفہ۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کا وظیفہ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے اور لوگ دے کر جائیں گے۔ یہ آپ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ پیسہ کیسے دے کر گئے۔ ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ، آج وہ مجرب وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جو لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے ان کا بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، میرا یقین مانیں آج دل سے وہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ نماز جب پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو پلنگ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں۔ جب بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں۔ آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں ہیں تو ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ بالفرض آپ میرے مرد حضرات بھائی ہیں، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی تو گھر آ کر آپ لوگ 1-2 گھنٹے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کو کوئی گھنٹے یا منٹ نہیں لگیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ کرمجازات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایت ہے کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، نہ ہم کوئی وظیفہ، ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام کو بھی وظیفہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہر گزر نہ پڑھیں، بھلے آپ نوٹ کر لیں۔ ایک دن کا کوئی عمل وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام اسباب ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کا وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں، کسی ایک حاجت کے لیے، کسی اور
حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہر گزر نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظائف ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ ایک دن کا عمل ہے تو پہلے وہ پورے دن وہ عمل مکمل کریں، پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، پھر اگلے دن کر لیں۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، دوسرے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ ترتیب سے وظیفہ پڑھا کریں اور جس تعداد میں جس طرح بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام احباب کو سورۃ اخلاص پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پہلا کلمہ کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ۔ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بڑی ترتیب سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ یہ اسم آپ کو یا وہاب 11 مرتبہ یا وہاب پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اگر اینڈ تک ویڈیو دیکھ لی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا، یا وہاب 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا وہاب پڑھ لیا۔ اب آپ کو آخر میں پڑھنا کیا ہے، یہ بڑی وجہ سے اور سمجھنے والی بات ہے۔ بڑے ہی دھیان سے آپ کو اب ویڈیو دیکھنی ہے۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ تمام دوستوں کو بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا میرے ناظرین یہ وظیفہ یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں دونوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں 100 حاجتیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے
جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں کچھ سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے کریم رب کی جانب میں پہنچاتی، اس کے حضور عاجزی کرواتی اور اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھاتی ہے۔ جیسے دعا کی توفیق دی گئی ہے، اے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی ہے اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ دعا سے پہلے اچھی اچھی نیندیں۔ دعا اپنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیندیں بھی ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیندیں زیادہ ہوں گی، اتنے ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کی چیز نہ مانگیں کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، مثلا دنیا حقیق و ذلت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کی طلب ناپسندیدہ ہے، لہذا دعا میں پسند مال دولت کی کثرت کی طلب کرنا اور آخرت کی بہترین کا بالکل بھی سوال نہ کرنا ہے۔ چیز مانگنا ہے جس کی ممانعت ہے، جو مصیبت میں گھیر کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے کہ خدایا مجھے زندہ رکھ، جینے کی زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ لہذا یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ عز و جل، اب تو مصیبت والا تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا، لہذا اے مولا اب میرے دے کر ان تکلیف سے چھٹکارا دے دے، تیری رحمت کا صدقہ، تیری رحمت کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، اگر تو نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پاکا، کر تو نے ہم نظر رحمت نہ فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کر۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ پاک، ان بیماریوں، مجبوریوں، قرض داروں اور کمزوریوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حلال حساب، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری نیک اور جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میں مصیبتوں پر صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں
مصیبتوں سے محفوظ فرما اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے تنگ دستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی سب بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب۔ اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمام امراض سے فرما۔ اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمام امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔